नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, और एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है जिसका कभी हमने तसव्वुर नहीं किया था। तो कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो रखवाले हैं वो इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अफसोस की बात है, आज मजबूर हूँ, 1 साल से ज़्यादा का वक़्त गुज़र गया, मैं भी खामोश था। हम लोग कहते थे कि शायद और सबसे बड़ा दुख आज ये सुनकर हुआ है कि जगह जगह पर हमारी आर्मी जो है वो जुलूस निकाल रही है लोगों के, लोग उसमें नारे लगा रहे हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं। यार, कौन आर्मी के साथ नहीं? ये क्यों ज़रूरत पेश आई है आप लोगों को नारे लगाने की? आर्मी जो है वो हर मुसलमान के, हर पाकिस्तानी के दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है, और ये एक इतनी बड़ी हकीकत है जिसको कोई नहीं ठकरा सकता। तो फिर आज इनको क्यों ज़रूरत पड़ी? जैसे हमारे ISPR ये कॉन्फ्रेंस से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके बार बार ये बताते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। भाई, आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई ये बताने की? जब आप सियासत में हिस्सा नहीं लेते तो क्या ज़रूरत पड़ी है? जियो फेंसिंग की है, फलाना किया है। इमरान रियाज खान जो आज इतने दिनों से गायब हैं, वो कहाँ हैं? यार, खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दें। देखें, कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा की सुनी, अल्लाह ताला उनको से तंदुरुस्ती अता फरमाए। 70-72 साल की एक ऐसी दानश्वर औरत जिसको ज़लील ख्वार किया गया, और फिर जो कुछ उसको धमकियां दी गई हैं वो उसकी काफ़ी सारी बातों से समझ आ रही थी। आखिर ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ था, और खुदा के लिए ऐसा पाकिस्तान में ना करें। ताकतवर हलकों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क को रहने दें। बिल्कुल जो 9 मई को हुआ है वो काबिल मजम्मत है और काबिल मुहासबा है, उसका मुहासबा किया जाए, लेकिन अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख के किया जाए। हाफिज साहब, आप हाफिज कुरान हैं, आपके सीने में अल्लाह की किताब है, और हमसे बेहतर जानते हैं कि ये किताब क्या कहती है। हमसे बेहतर आप जानते हैं कि मुहासबा उस रब्बुल आलमीन की तरफ से कैसे होगा। आप हमसे बेहतर जानते हैं। लाएं इस सारे CCTV कैमरे जो हैं कोर कमांडर हाउस पर, उनको सामने लाएं दुनिया के। क्यों नहीं ला रहे? उनको सामने लाएं, तहकीकात करें, जो भी इसमें गुनाहगार है उन सबको ऐसी सजा दी जाए कि जो रहती दुनिया तक सबको याद रहे। लेकिन ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, इसमें मुल्क तबाह कर रहे हैं आप। क्या आप लोग इस मुल्क से नहीं हैं? क्या आप अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आज, तो किस वजह से हैं? किस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं? पाकिस्तान के हैं ना। तो इसी पाकिस्तान ने आपको यहाँ तक रसाई दी है। ये मुल्क है जो हमें पाल पोस के बड़ा करता है। अगर मैं आज कुवैत में बैठा हूँ तो इस मुल्क की बदौलत बैठा हूँ, पाकिस्तान के इस पासपोर्ट की वजह से बैठा हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ कौन बैठने देता? आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो इसी तरीके से ले रहे हैं। देखें, इमरान खान की गलतियों के भी ढेर हैं जो लगे हुए हैं सामने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो 9 मई वाला वाकया है, हाफिज साहब, इसको ना हमारा दिमाग मानता है ना हमारा दिल मानता है। हम मान जाएंगे, लेकिन एक फेयर एंड फ्री ट्रायल जो है वो करें। CCTV कैमरे निकालें। जितने लोग उस वक़्त मीडिया के मौजूद थे उनको पकड़ दकड़ करने की बजाय उनको लेके आए सामने, खुली कचहरी लगाएं। हक बनता है।
آپ ملک کے سب سے طاقتور حلقوں میں سے ایک ہیں. جو دوسرے طاقتور حلقہ تھا جس کو ہم عدلیہ کہتے تھے، اس کے تو ستیہ ناش کر دیا. سب نے مل کے اس کا تو جو ستیہ ناش کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے ہماری، وہ تو ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں حافظ صاحب، اس دنیا میں آپ نے قرآن ہر وقت آپ کے پاس ہے. آپ جانتے ہیں اگر نمرود، حامان، فرعون، قارون، شداد جیسے نہیں رہے تو نہ آپ رہیں گے نہ کوئی دوسرا رہے گا. اگر کچھ کر جائیں گے تو وہ بہتر ہوگا. خدا کے لیے اس ملک کے ساتھ ایسا نہ کریں، نہ ایسا کریں. یہ جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں نا، کہ وہی جیل سے باہر نکلے گا جو کانفرنس کرے گا. شیریں مزاری جیسی 70-72 سال کی ایک بہترین دانشور عورت، اس کو ذلیل کر دیا گیا. جو بھی کر رہا ہے اس مسئلے کو، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کر کے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، نہ وہ نفرتوں سے بچیں گے نہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے. آپ کو کیا اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ مختلف شہروں میں جلوس نکلے ہوئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آرمی سے پیار کرتے ہیں. کون اپنی آرمی سے پیار نہیں کرتا؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں یہ اس وقت 2023 چل رہا ہے. اب وہ وقت نہیں ہے جو 80، 81، 85 یا 70 کا تھا. ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے لوگوں کو نکال کر یہ کہنے کی کہ دیکھیں جی ہم اپنی آرمی سے پیار کرتے ہیں. یہ جو لوگ جیل سے نکل کے فوری ان کو آ جاتا ہے کہ جی یہ جو کچھ 9 مئی کو کیا پی ٹی آئی نے کیسے کیا؟ بھائی ملزم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بری ہے. پوری دنیا کا یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. جب تک اس کے خلاف کاروائی سامنے نہیں آ جاتی، اس کے گناہگار ہونے کے ثبوت سامنے نہیں آ جاتے، اس پر ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کریک ڈاؤن جو آپ کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ٹھیک نہیں ہوگا. خدا کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں. خدا کے لیے یہاں کی 24-25 کروڑ عوام پر ترس کھائیں. اگر عمران خان کی شکل آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو اس کی شکل ختم کر دیں. اگر اس کو مارنے سے، قتل کرنے سے آپ لوگ بہتر ہو جائیں گے تو قتل کر دو اس کو. لیکن موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوشش تو ہوئی نا، ہوئی کوشش، مارا گیا، اللہ کی ذات نے بچا لیا. اب بھی جب تک اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ لے کے رہے گا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کو اتنے بڑے کفر سے لے کے دنیا میں قائم کر دیا تھا نا، وہ بھی ایک کلین شیپ تھا. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اور لیکن آج تک اتنے ظلم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس وقت عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے تھانوں کے اندر، جیلوں کے اندر. کسی مولوی کو بولتے نہیں دیکھ رہے ہم. اس وقت بھی مولوی اسی طرح خاموش تھے، اور قائد اعظم کو اس وقت مولویوں نے کافر اعظم کا فتویٰ دیا تھا. اسی طرح آج سارے کے سارے خاموش ہیں اور کوئی نہیں بول رہا. سب کو سب سونگ گیا. ساری وہ جو میرا جسم میری مرضی، حقوق انسان، سب کے سب مر گئے. کوئی نہیں بول رہا. لیکن حافظ صاحب، آپ کو ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ آپ حق کا فیصلہ کریں گے. CCTV کیمرے نکالیں. آپ ہم سے زیادہ بہتر، ہمیں آپ کو ٹیچ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنے رب سے ڈریں، اس وقت سے ڈریں جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے. اس بات کو حق اور سچ کے ساتھ سامنے لے کے آئیں. خدا کے لیے، خدا کے لیے. حافظ صاحب، آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں. یہ طاقت اس رب کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے گا چھین بھی لے گا. ہماری دعا ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے اس کے ہاتھ سے اچھا کام ہو. باجوہ نے تو جو کیا وہ دنیا کی کرپٹ ترین
جو مافیا تھا اس کو لا کے اس ملک کے سر پر بٹھا دیا, ہم سب لوگوں کے سر پہ بٹھا دیا. باجوہ نے تو پھر بھی یہ کچھ نہیں کیا جو آپ کے وقت میں ہو رہا ہے. آپ تو باجوہ پلس ہو گئے. حافظ صاحب خدا کے لیے اپنے رب سے ڈریں, اپنے اس وقت سے ڈریں جو وقت جو ہے کسی کو معاف نہیں کرتا. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, ان تمام سیاستدانوں کو بٹھائیں اور بٹھا کے ان کو سیدھے راستے پہ چلائیں. 9 مئی کا جو واقعہ ہے, اگر آپ نے ایمانداری سے اس کی تحقیقات نہ کروائی حافظ صاحب, انشاءاللہ باذن اللہ, اگر ہم یہاں تو آپ کو نہیں پکڑ سکتے, لیکن اللہ کے ہاں قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ہم سب کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ ظلم ہے جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے. نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی زندگی محفوظ ہے. حافظ صاحب آپ ذمہ دار ہیں, آپ کو اللہ کل پوچھے گا, یاد رکھیے گا. ہم اس دنیا میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے, آخرت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی اور آپ نے ظلم کو نہیں روکا تھا. اللہ سے دعا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس ظلم کو روکیں, اور 9 مئی کی تحقیقات جو ہے وہ صحیح طریقے سے کی جائے. یہ سارا پلان سلسلہ تھا, لیکن کنہوں نے پلان کیا یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے معصوم لوگوں پر یہ ظلم نہ کریں. میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں, نہ میرے بہت سارے اختلافات عمران خان کے ساتھ تھے, ہیں اور شاید رہیں گے, لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو نہ روکا تو اللہ کا عذاب آپ پر بھی آئے گا اور آپ کے ان تمام ساتھیوں پر آئے گا جو اس ظلم میں شریک ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اور مجھے جالب صاحب کا وہ شعر یاد ہے اور میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہیں وہ وقت آ نہ جائیں کہ خلق خدا جب مصیبت میں ہو پھنسی, خلق خدا جب مصیبت میں ہو پھنسی, سجدے میں پڑے رہنا تو عبادت نہیں ہوتی. ہر شخص سر پہ کفن باندھ کر نکلے, حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. اللہ حافظ.